پچھلے دنوں ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ آل رسول وہی تھے جو اس دور میں تھے، آل رسول وہی تھے جو اس دور میں تھے۔ احباب گرامی بلا ان سے کبھی ایسے لوگوں سے یا ان ایسے سوچ والوں سے پوچھنا چاہیے کہ غوث پاک کو آپ کہتے ہو کہ آل رسول ہیں، داتا صاحب کو کہتے ہو کہ آل رسول ہیں، یہ دونوں مولا حسن کے بیٹے ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب آل رسول ہیں، یہ بھی مولا حسن کے بیٹے ہیں، صحیح ہے، حسنی سادات میں سے حسنی حسینی، تو یہ آل رسول نہیں ہے۔ چلو ان کو نہ مانو آل رسول۔ آخر میں رسول کا ایک بیٹا قیامت کے قریب، ہمارے اہل سنت کے نظریات میں دو نظریات ہیں، ان میں زیادہ مانے جانا والا نظریہ اہل سنت میں یہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے۔ اچھا میں کہتا ہوتا تھا یہ پتہ نہیں کیوں ہے، لیکن جب اس مولوی نے یہ کہا نا کہ آل رسول وہی ہیں جو اس دور میں ہیں، میں کہتا ہوں اگر تو آل سنت ہے تو آل سنت کا نظریہ تو یہ ہے کہ امام مہدی ابھی پیدا ہوں گے اور وہ رسول کے بیٹے ہوں گے، وہ سید ہوں گے، وہ آل رسول ہوں گے۔ نبی نے فرمایا وہ دور میرے بیٹے محمد کا نہیں، میرا دور ہوگا۔ وہ جو میرے بیٹے محمد کا دور ہوگا وہ فقط اس کا نہیں، میرا دور ہوگا، اور ساری برکتیں میرے اس بیٹے کی وجہ سے۔ احباب گرامی بتا دیا میرے مصطفیٰ کریم نے کہ قیامت کے قریب کسی سید زادی کے گھر میں، کسی سید کے گھر میں اس نظریہ کی روح سے یہ جو نظریہ کہ وہ ابھی پیدا ہوں گے، ایک سید پیدا ہوگا کہ جو ساری کائنات کا سردار ہوگا، اور وہ خلیفۃ اللہ علی الارض کی شان لے کے آئے گا۔ کون سی شان؟ خلیفہ رسول نہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں، خلیفہ رسول گزر گئے۔ امام مہدی کے بارے میں میرے مصطفیٰ کے الفاظ ہیں خلیفۃ اللہ علی الارض، اس کی شان یہ ہوگی کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ کس کا خلیفہ ہوگا؟ اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ احباب گرامی یہ تو شان حسن و حسین کو چھوڑ کہ حسن کی کیا شان ہے یا حسین کی کیا شان ہے، اب قیامت کا انتظار کر، قیامت کے قریب اسی حسن و حسین کی اولاد میں سے ایک بیٹا آئے گا اور وہ خلیفۃ اللہ علی الارض، وہ اللہ کی اس زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا۔ اب کوئی لا میزان، کوئی تکڑی لگا جس پہ تو تول سکے کہ اللہ کے خلیفے کی شان کیا ہوتی۔ اگر تجھے وہ سمجھ آ جائے تو پھر سلام کرنا، کبھی میرے مولا حسن کو، کبھی مولا حسین۔ اب سمجھ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا انی جائل فی الارض خلیفہ، فرشتوں میں زمین پہ اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین پہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ ان کی نظر میں شاید یزید وغیرہ تھے، اور اللہ رب العزت جو ہے اس اللہ کی نگاہ قدرت میں حسین اور حسین کا بیٹا مہدی تھا، حسن اور حسن کا بیٹا مہدی، تاکہ پتہ چلے کہ یہ شان کیا ہے جس کے بیٹے کی شان کا کوئی اندازہ نہیں ہوگا۔ میں اعلان کرتا ہوں یہ کہ اگر نبی نے یہ نہ کہا ہو کہ وہ خلیفۃ اللہ علی الارض ہوگا، کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوگا، کس کا؟ اللہ کا خلیفہ ہوگا، جس کے بیٹے کی شان کی سمجھ نہیں آئے گی، اس کے باپ حسن و حسین کی شان کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ یہ نہیں سمجھ میں آنے والی بات۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ لوگوں آج سر جھکا لو در سیدہ زہرا پر، اور یہی بات ہے۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری سے کسی نے پوچھا، یہ بھی میں آپ کو ایک بتا دوں کہ آپ حکیم الامت بنے ہیں، کیا کیا آپ نے؟ انہوں نے بندے راہ پاتے، گال نہیں پچھلی دسی، بندے راہ پاتے کیسے جی؟ ان کا جی میں کروڑ واری درود پڑھیا تسی بھی تے بندے 2-2 کروڑ واری بنے پڑھی بیٹھے تے ہیں جاہل دے جاہل۔ علامہ اقبال نے تو کیا سی کروڑ واری پڑھیا تے اسی تے 25,000 روز پڑھی دا تے ساڈا تے کروڑ ہویا کنا چر ہو گیا تے اسی نہیں بنے۔
انہوں نے کہا تھا کہ آئین حق زنجیر پاس و پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، کہ اگر میرے پاؤں میں شریعت مطہرہ کی بیڑیاں نہ ہوتی، یہ کلندر بولتا، اگر مصطفیٰ کے فرمان کا پاس نہ ہوتا تو فرماتے ہیں کہ میں کرتا کیا، وہ گردش تربت او گردید میں، تو میں اپنے طواف سیدہ زہرا کی قبر کو بناتا، وسجدہ برخاک او پاشید میں، اور میں سجدے بھی اسی قبر پہ ہی کیا کرتا۔ جب کوئی اس لیول پہ جا کے حسین کی ماں کو مانتا ہے تو رب اس کو حکمت کی دولت فرماتا ہے۔ عام لوگوں سے کہہ دیا کہ تو درود پڑھیا کر، انہوں نے 2-2 کروڑ پڑھ چھوڑا، لیکن خاص لوگوں کو بتایا آئین حق زنجیر پاس، یہ بتا دیے کہ یہ جذبہ رکھ کہ اللہ کو سجدہ تو اللہ کو ہی ہے، لیکن اس خاک پہ کرتا جو خاک سیدہ زہرا کی قبر کی خاک ہے۔ یہ کلندر کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ یہ کلندر کی بات ہے۔ جب یہ جذبہ دل میں ہو نا، یہ والا جذبہ، تب حکمتیں نصیب ہوتی ہیں۔ ویسے حکمتیں اکیلا درود پڑھنے سے ہی نصیب نہیں ہوتی، درود بھی ان کا ہوتا ہے جس پر درود والے راضی ہوں۔ یہ درود جاتا کہاں ہے؟ درود والوں پر۔ کہاں جاتا ہے؟ درود والوں پر۔ اب آپ مجھے کوئی چیز دیں، میری مرضی میں لوں، میری مرضی میں نہ لوں، ایسا ہی ہے نا۔ آپ بڑی محبت سے پیش کریں، یہ آپ لیں، میں کہوں چل نہیں لیتا، میں بڑی محبت سے کوئی درود کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ دیکھتے ہیں یہ کیسا بندہ ہے، اس کی زبان پہ تو کسی اور کا بات ہے، اس کے دل میں کوئی اور ہے، اس کا کس چیز کا درود ہے، نہیں لیتے تیرا درود ہم۔ تو درود اگر قبول کروانا ہے بابا تو درود والوں سے تو بنا کے رکھ۔ درود والے علی المرتضی ہیں، درود والے سیدہ زہرا پاک ہیں، درود والے حسن مجتبی ہیں، حسین مصطفیٰ، حسن مجتبی ہیں، حسین مصطفیٰ ہیں۔ اس لیے احباب گرامی ان کی محبت کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کو پیش کر دیں۔